السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے۔ ہمارے حضور نبی کریم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیات کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ نمبر 2، روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کے فوائد کیا ہیں؟ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد۔ دودھ کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں، دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشوونما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بے حد پسند تھا اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا شہد میں موجود ہے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی
پتلے لوگوں کے لیے نعمت پیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 10، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت موجود ہوتی ہے۔ انگور کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی ویڈیو اور آج کی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دیگر احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو ہمارے ناظرین تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔